اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جنگل سے اٹھا کے محل میں لے جاتا ہے، محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جنگل سے اٹھا کے محل لے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو محل سے اٹھا کے جنت لے گئے. اللہ کیا کرتا ہے، کب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، انسانی عقل جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی. لیکن اللہ پر کامل یقین جو ہے وہ مسٹ ہے. اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. دیکھیں اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا رحمہ اللہ کہ زندگی میں جتنی مرضی حماقتیں کر لینا، لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچو. امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ نیگیٹو عمل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کا برا نہیں سوچ سکتا. اللہ رب العالمین آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے ان کو پاک کیسے کرنا ہے، ان کا سٹیٹس کیسے بڑھانا ہے، ان کو میں نے مہلت کیسے دینی ہے، ان کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے، ان کو میں نے سیدھا کیسے کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کا اللہ نے بہت بڑا رتبہ لکھا ہوا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا یہ شخص جنت میں صحابہ کا نیبر ہوگا، یہ شخص جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اللہ نے فیصلہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے وہ سٹیٹس نہیں اچیو کر پا رہا، نالائق ہے ہماری طرح، ہم سب کی طرح، ٹھیک ہے، نہیں کر پا رہا. اللہ تعالیٰ اس پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھیجتا ہے. جن ٹیسٹ اور ٹرائلز سے گزر کے، تھوڑی تکلیف جھیل کے، صبر کر کے وہ بندہ وہ سٹیٹس کو پا لیتا ہے جو ایکچوئل میں اللہ رب العالمین نے اس کا لکھا ہوا. تو دیکھیں ون ون سچویشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سٹوری جو اللہ کی قدرت اور اللہ کی معیشت اور اللہ رب العالمین کی پاور کو بیان کرتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے نیور انڈر ایسٹیمیٹ وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو ان یور لائف. ہاں ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی پھنستے ہیں، ہماری اپنی ڈیسیژن میکنگ ہے، لیکن سم ٹائمز یو آر ان دا ویل. لائک یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام جب ویل میں تھے، ہی ہیڈ نو چوائس. دیکھیں کبھی کبھی انسان ایسا پھنستا ہے لائف میں، ایسے کنویں میں گرتا ہے کہ اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہوتا. باہر نکلتے تو بھیڑیے تھے یا بھائی ویٹ کر رہے تھے، انہوں نے دوبارہ پھینک دینا تھا. اندر رہتے تو بھوک اور پیاس. ٹھیک ہے، تو نو سلوشن، کیا کریں، اسٹک ہے. تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے، اس وقت پھر دل سے اللہ کی یاد نکلتی ہے، اس وقت پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہے، اب جو ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے، اب اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. تو اف یو آر ان دا ویل، میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کنویں میں ہیں تو یہ بہترین موقع ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے. اور بڑے کم لوگ ہیں، یقین کریں بڑے کم لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں. ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ وہ ڈیفیکلٹیز میں گناہ کی طرف جاتے ہیں. یہ انسانی نیچر ہے. بڑے کم چوزن لوگ ہیں، اللہ کے چوزن لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں. اور گریس کیا ہے؟ فصبر جمیل. گریس کیا ہے؟ اللہ کے اور قریب ہو جانا. مشکل آئی، اللہ کے اور قریب ہو جانا. سورہ انبیاء، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو ذکر کیا، اسماعیل اسلام کو، ذوالکفل کو، ابراہیم السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، سب کا ذکر کر کے کیا کہا؟ کل من الصابرین. یہ سب کے سب صابرین تھے، تعریف کی، اور اللہ نے کہا سلام ہے ان پہ، اللہ سلام بھیج رہا ہے. یہ سب کے سب صابرین تھے. دیز ور پیپل آف گریس، جنہوں نے ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کیا ہے. تو دیکھیں اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کریں. ہے مشکل، لیکن اللہ کی مدد سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کی مدد پکڑیں اور اللہ کے قریب ہوں. اب ہم آتے ہیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے اصل اس پہلو پہ کہ یعقوب علیہ السلام نے کس طرح سے ہینڈل کیا اپنے بچوں کو. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو پیرنٹنگ ماڈل ہے اس کو سمجھ لیں، اسپیشلی فادرز. وہ LUV ماڈل ہے، لو ماڈل، جو آج ماڈرن پیرنٹنگ میں سکھایا جاتا ہے. LUV لو. LUV کیا ہے؟ L is for listening, U is for understanding and V is for value. یعنی وہ فادر زیادہ اچھا فادر بنتا ہے اور بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے جس میں یہ تین کوالٹیز ہیں. کیا؟ لسننگ. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام آ کے ڈریم سنا رہے ہیں. اب دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں بیزی بہت ہیں. ٹو بی آنیسٹ پاکستانیوں سے زیادہ ویلی قوم کوئی نہیں ہے. یہ مجھے UK جا کے احساس ہوا ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں بھی ان میں شامل ہوں. ٹھیک ہے، ہم ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کام کیا ہوتا ہے. گاڑی جلدی میں، بائک جلدی میں، نماز سے جلدی نکلنا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم بیزی بہت ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ہم بیزی نہیں ہیں، بچے ہماری پرائرٹی نہیں ہے. دس از دا رائٹ سینٹینس. اب میں سمجھتا ہوں سسٹرز یہ جملہ پکڑ کے اب اپنے ہسبینڈس کو کوسنے نہ لگ جائیں کہ دیکھا ہم آپ کو یہی کہتی ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں. دیکھیں
سسٹرز کو سمجھنا چاہیے, ہسبینڈس ہوتے ہیں بیزی, دیٹس ٹرو, کچھ بیچارے ہمارے 3 جابیں کرتے ہیں, فیملی کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم نکالنا کوئی دقت نہیں ہے. کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے 15-20 منٹ دے دیں بچوں کو, لیکن کوالٹی دیں جس میں آپ سن رہے ہیں, اصل میں سن رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یوسف علیہ السلام آئے تو دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بزی ہوتے, ٹھیک ہے, نبی تھے, نبی سے زیادہ بزی کون ہوتا ہے, نبی پہ تو قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے, نبی تو لیڈر ہے. وہ کہہ سکتے تھے ہاں اچھا ٹھیک ہے, ہاں بڑا اچھا خواب دیکھا میرے بیٹے نے, اچھا جاؤ ماما کو سناؤ جا کے, وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے بڑے غور سے سنا, لسن, پہلا ایل از لسن, ہی لسن ٹو اٹ, اور انڈرسٹینڈ, یو از فار انڈرسٹینڈ, سمجھا بیٹے کی بات کو, دھتکارا نہیں, یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی ویلیوڈ اٹ, ان کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کیا. ویلیڈیٹ کرنا, ویلیو کرنا بچوں کے ایموشنز کو, دیکھیں اس کی کمی ہے ہمارے معاشرے. ہمارے معاشرے میں پلس بھی بہت ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہمارے ماشاءاللہ پیرنٹس میں پلس بھی بہت ہیں, بہت اولاد کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ویلیڈیشن تھوڑی سی اس کی کمی ہے. ویلیڈیشن کیا ہے کہ بچے کے جو جذبات ہیں دیکھیں ان کو ڈسٹروائے نہ کریں, ان کو ویلیڈیٹ کرنا سیکھیں. اگر آپ کا بچہ کسی سچویشن میں نروس ہے تو نروسنس کو ویلیڈیٹ کریں کہ بیٹا اٹس نارمل, میں بھی ہوا تھا پہلی بار اسکول جاتے ہوئے, ٹھیک ہے, اٹس نارمل, ہوتا ہے. تو جب آپ ویلیڈیٹ کر دیں گے بچے کو تو وہ گلٹ میں نہیں آئے گا. ہم اصل میں انکانشیسلی بچے کو گلٹ میں لاتے ہیں. اچھا تم ڈپریس ہو, یہ کیا تم نے کام لگا لیے, ڈپریشن جو ہے وہ فیک ہے, کوئی ڈپریس نہیں ہونا چاہیے, یہ وہ, ایک چپیڑ لگے گی نا تو ساری ڈپریشن باہر آ جائے گی. تو دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں یہ جملے نہیں کہنے چاہیے. ہاں میری جو جنریشن تھی اس پہ چل جاتی تھی یہ کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے, چپیڑیں وغیرہ, لیکن آج کی جنریشن ہے نا اس پہ پہلے ہی بڑا پریشر ہے. تو میری ماں باپ سے درخواست ہے اس پریشر کو سمجھیں. سوشل میڈیا کا دور ہے نا, یہ بچے بہت کمپیریزن میں ہیں, ان کا تھوڑا سا ہمیں ایمپتھائز کرنا ہے. یہ بچے دیکھتے ہیں گلوبل دنیا کو, یہ دیکھتے ہیں ٹرینڈز کو, ہیش ٹیگز کو, ٹھیک ہے نا, یہ پہلے ہی بہت پریشر میں ہیں. بچیاں بھی بچے بھی فیشن کرتے دیکھتے ہیں دوسروں کو, ٹھیک ہے نا, کہیں نہ کہیں سے انفلوئنس تو آئے گا, دوستوں سے آ جائے گا, اپنے دوستوں کو ملیں گے اسکولز میں, ان سے کوئی بات سن لیں گے, پھر لوگوں کو اسنیپ چیٹ اور انسٹا پہ ویڈیوز لگاتے دیکھیں گے. دیر از اے لاٹ آف پریشر. یہ وہ جنریشن نہیں ہے جو میری اور آپ کی تھی. جب ہمارے پہ پریشر ٹو بی آنیسٹ نہیں تھا, گھر رہتے تھے, گھر میں ہی سب کچھ کرتے تھے اور بڑے سمپل کھیل ہوتے تھے ہمارے. تو سمجھیں جین زی کے چیلنجز کو سمجھیں, اور یہ جو LUV ماڈل ہے, لسن, انڈرسٹینڈ اور ویلیو اور ویلیڈیٹ, ویلیو اینڈ ویلیڈیٹ, بچوں کے جذبات کو ویلیڈیٹ کرنا سیکھیں, ٹھیک ہے. اسپیشلی دیکھیں ہمارے پاس آج کل, میں پیرنٹس کو تلقین کر رہا ہوں, ہمارے پاس بچے بچیاں دونوں آتے ہیں اور وہ بڑی آ کے شکایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری, اب جیسے بچی ہے کوئی, وہ آ کے کہتی ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ مجھے بڑا ایموشنل ٹارچر دیتی ہیں, اتنے سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں اپنی ماؤں کے لیے. میں نہیں کہتا کہ ان کی بات درست ہے, ہو سکتا ہے وہ ماؤں کو مس انڈرسٹینڈ ہی کر رہی ہیں اور زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو زیادہ گلٹ میں ڈالنا اور انہیں شروع سے یہ کہنا کہ تم گندے بچے ہو, ٹھیک ہے نا, ایسے گندے بچے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے. دیکھیں بچے جو ہے نا ان کا مائنڈ بڑا کچا ہوتا ہے, وہ ویک ہوتے ہیں تھوڑا مینٹلی, تو ان پہ یہ جملے اکثر بڑے برے اثر کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو LUV ماڈل ثابت ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کا کہ لسن, انڈرسٹینڈ اینڈ ویلیو یور چلڈرن, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیسے انہوں نے جو ہے یہ کنفلکٹس کو ریزالو کیا. دیکھیں پہلی بات, انہوں نے سب سے پہلی چیز دیکھنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھی مائنڈ میں اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی ایک ڈور کو اوپن رکھا کہ یوسف بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دے اگر کبھی وہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں, اور اس کے بھائیوں کے لیے بھی ایک ڈور اوپن رکھا کہ وہ بھی اگر کبھی توبہ کرتے ہیں تو واپس آ جائیں. کیسے؟ یوسف علیہ السلام کو کیا کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں کہا تمہارے بھائی نیگیٹو ہے, یہ نہیں کہا تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہے. اکثر باپ یا ماں سے غلطی ہو جاتی ہے سبلنگ رائولری میں, وہ جب بیٹوں اور بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو کسی ایک کے بارے میں نیگیٹو جملہ کہہ جاتے ہیں. انسان ہے, کوئی بات نہیں, کبھی ایسا جملہ نکل جاتا ہے انکانشیسلی, لاشعوری طور پہ. لیکن دیکھیں پیرنٹنگ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کبھی بھی آپس میں بچوں کو نیگیٹو نہ کریں ایک دوسرے کے بارے میں, چاہے آپ کو جتنا مرضی نیگیٹو پن نظر آئے. اس سے زیادہ نیگیٹو پن کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مار دو, اقتلوا یوسف, کہ اس کو مار دو, قتل کر دو اس کو, ٹھیک ہے نا, یا اس کو ویل میں جا کر پھینک دو. اس سے زیادہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کیا ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں
بچوں کو اینڈ تک یعقوب اسلام نے یہی کہا کہ تمہیں شیطان نے گمراہ کیا، تم لوگوں کو شیطان نے لڑوایا ہے، تاکہ ان کے لیے ایک ڈور آف ریپینٹنس اوپن رہے۔ تو دیکھیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو زیادہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، اور بات شیطان پہ اس لیے ڈالنی چاہیے، اور شیطان ہی کرتا ہے، تاکہ بچوں کے لیے ڈور آف ریپینٹنس اوپن رہے، اور جو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے بھی ایک ڈور اوپن رہے کہ معاف کر سکے۔ کیونکہ اگر اس کو یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو انہوں نے ہی کیا ہے، تو پھر اس کا ٹراما کبھی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر وہ تربیت یافتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یار کوئی نہیں، میں بھی انسان ہوں، شیطان مجھ پہ بھی حاوی ہو سکتا ہے، ان پہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس واقعے سے ہمیں ٹالرنس بھی بہت آتی ہے۔ دیکھیں اگر نبی کے بچوں میں اس طرح سے ہو سکتا ہے تو ہمارے سبلنگز میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام والا رویہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ ڈور کو اوپن رکھنا چاہیے ٹو فارگیو۔ ابھی میں بتاؤں گا یوسف السلام نے کیسے ڈیل کیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئکلی یعقوب علیہ السلام کے کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنیکس۔ ایک تو LUV ماڈل ہو گیا، دوسرا ہے اوپن ٹرسٹ وردی اینڈ اوپن کمیونیکیشن، یہ بھی اسی میں آتا ہے LUV میں، کہ ہی واز اوپن ٹو ہز چلڈرن، اویلیبل ٹو ہز چلڈرن، ٹھیک ہے۔ ان کے بچے اوپن تھے ان کے لیے اور کمیونیکیٹ کرتے تھے ان کو چیزیں۔ اس کے بعد ہمیں یعقوب اسلام کی پیرنٹنگ سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائی تھی۔ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ جذبات کا تعارف کرانا اور جذبات کے بارے میں وارن کرنا۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے ایکنالج کیا اس بات کو یوسف علیہ السلام کو کہ پہلی بات تم خیال کرو، خیال اس لیے کرو کیونکہ حسد ریئل ہے اور حسد کر سکتا ہے کوئی بچہ دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جیلسی اور انوی کے طریقے سے ڈیل کرنا بھی سکھایا اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس پیرنٹس کو سکھانی چاہیے، اور ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ جذبات کو ایکنالج کرنا اور ایکنالج کر کے اس کا سلوشن دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ریکگنائز اینڈ ایڈریس سبلنگ رائیولری، انہوں نے سبلنگز رائیولری کو نیگیٹ نہیں کیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو کوئی سیریس مسئلہ بچوں میں نظر آ رہا ہے تو اس کو سالو کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ بہت بڑا بن جائے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے، شاید کوئی فیملی وٹنس کی ہو خاندان میں، کہ بچوں میں بچپن میں بہت کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ایزی لیتے ہیں، بڑے ہو کے وہی اختلافات ٹراماز بن جاتے ہیں، وہی بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ چیزیں بن جاتی ہیں ان کے لیے۔ تو اس سٹوری سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بہت ویل اویئر تھے۔ باپ لیڈر ہے، باپ کو بڑا چوکنا اور بڑا ویل اویئر ہونا چاہیے بچوں کے پرابلمس کے حوالے سے، اور اس کو ایکشن لینا چاہیے، فوراً ایکشن لینا چاہیے اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے ان کی پیرنٹنگ سے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ریزیلینس سکھائی تھی۔ ریزیلینس کیا ہوتا ہے؟ ریزیلینس ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں کیا کرنا ہے، مشکل وقت میں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا پورا کردار کس کی تربیت تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی۔ اور یوسف علیہ السلام ریزیلینس شو کر رہے ہیں ہر موقع پہ۔ وومن کی سیڈکشن کو، ٹیمپٹیشن کو جب وہ کاؤنٹر کرتے ہیں تو اس میں بھی کس کی تربیت ہے؟ ڈیفینیٹلی یعقوب علیہ السلام کی۔ یعقوب علیہ السلام نے زور دیا ان کے کریکٹر پہ زیادہ، یوسف علیہ السلام کے کریکٹر پہ، اور وہی کریکٹر ان کے کام آیا۔ بچایا تو اصل میں اللہ نے تھا، لیکن کریکٹر بھی تو تھا نا پیچھے، ایسا تو نہیں تھا کہ کریکٹر ہی نہیں تھا، اللہ معاف کرے۔ تو یاد رکھیں کہ دیکھیں آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم بچوں کو بڑی خواہش کرتے ہیں آئی وی لیگ بھیج دیں، ہارورڈ بھیج دیں، MIT بھیج دیں، بیکن ہاؤس سے پڑھا لیں، LGS سے پڑھا لیں، ان کے A سٹارز آ جائیں۔ ٹھیک ہے اپنی جگہ یہ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ڈونٹ اگنور دا تربیہ ایسپیکٹ، ڈونٹ اگنور جو اسلامک ان کا نالج ہے، ڈونٹ اگنور جو دینی تعلیم ہے۔ جتنا آپ انہیں دینی تعلیم سکھائیں گے تو دینی تعلیم کو عزت دیں، ٹھیک ہے۔ ہم دینی تعلیم کو عزت نہیں دیتے، ہم دنیاوی تعلیم کو بہت عزت دیتے ہیں، دینی تعلیم کو ہم نے سب سے نیچے اور سب سے لاسٹ میں رکھا ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے ثابت ہو رہا ہے کہ بچے کی تربیت کیسی زبردست تھی، ٹھیک ہے۔